السلام علیکم اسٹوری لائن 360 یک بری پدا من بینش بخش شما را وشد کشم انجو کہ مروچی میں اسٹوری لائن 360 گپو حال کرنے کی گوستگی روچا جو جنیوا کانفرنس بتا ہائی تہا وزیر اعظم ہوار وزیر اعظم ایدگی کابینہ مردم ہم ہوار بودگاں کیشی تہا وزیر اعظم کچھ گئے کہ مارا بعض مزنی صوبندی رستک جنیوا کانفرنس کے استم ترقی یافتہ ملکہ عہدہ استے باہر سرتک اور پاکستانی حوالے اچھی چونکہ بندات پاکستان سیلاب متاثرین حوالے اچھی یعنی بحالی واسطہ یعنی قوموں کے واسطہ یہ جنیوا کانفرنس بندات بتک تو جنیوا کانفرنس کے استے مختلف جو ملک آئینی تہا یعنی کابینہ مردمہ ہوار بتگ اور آئینی تہا استے سیلاب متاثرین پاکستانی اسپیشلی کی جو یعنی فوکس بتا پاکستانی سیلاب متاثرین ای حوالے اچھی گپو حال بتگ اسی تہا وزیر اعظمہ وتی کابینہ ایدگی مردمانی گونا باہر زرتگ اور چونکہ بلوچستان چی چیف سیکرٹری عبدالعزیز اکیلی صاحب آئیے باہر زرتگ اور بلوچستان اعداد و شمار کہ بلوچستان 6 ورڈ استے سیلاب چی متاثر بتگ یہ حوالے اچھی گپو حال کتگ میں گونا یہ حوالے اچھی مزید گپو حال کرنے کے واسطہ بانک نرگس بلوچ صاحبہ کہ میں گونا گپو حال کنتی کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کاری آئی اچھی حوالے اچھی زانگ لوٹی. السلام علیکم بانک. وعلیکم السلام. بانک باس منتوارہ شما ٹائم دیا گیا جو کہ گوستگی روچے اگر میں جنیوا کانفرنس سے گپ بکھنی کہ حکومت دعویٰ کرنی گئی کہ جنیوا کانفرنس میں بعض کامیاب بتگ اور ہمارا یہ جنیوا کانفرنس سے توقع ہے گیش امداد رستگ انچو کہ $10 ارب نزدیک امداد رس کے گپ ہوا گئے سندھ بڑا مچاری کہ بلوچستان ہم سیلابہ چی بعض متاثری شما چی سربت بے کہ بلوچستان سیلاب متاثرین بحالی اور تعمیر نوے واسطہ یہ فنڈ آیا کہ سربند تھی. پہلے گپ تو یہ کہ حکومت جو دعویٰ ہے کہ توقع سے زیادہ امداد تو میری خیال ہے کہ اسی تو کا بھی شما زیادہ واقف ہے کہ 90% تو یہ ہستے ریفنڈیبل لون ہے. خیر یہ تو آپ گورنمنٹ معاملہ ہے اگر کہ گپ بھائی تھے اگر کہ بیچ آواز شور آئے گا بیچ آواز شور آئے گا بانک تی آواز ہمارا شہر سر پہ آ گئی. اچھا تو اسی کہ بلوچستان ہے شما گوشی کہ بلوچستان اعداد و شمار ہنچو کہ شما جانے کہ پاکستانی میڈیا یا پاکستانی ادارہ یعنی پاکستانی ادارہ پدا پاکستانی میڈیا چیزیں ہائی لائٹ ہی نہ کرتے کہ بلوچستان چکا تباہی ہے اور بلوچستان تباہی کیسے میں نے کہا چاروں صوبہ سے دوستوں سے زیادہ تکلیف دے ہوتے ہیں. اچھا گپ پیچھے کہ شمار دوسرے کہ جنیوا کانفرنس ہے جو امداد ملے تھا امداد تو کا کہتے ہیں آگاہ شمار مطابق بلوچستان حکومت بلوچستان عوام توقع پکنا کہ آئینے بحالی واسطہ حکومت اقدامات کرتے تو من بالکل بھی نہ سمجھینے کہ ہنچے کوئی خوش فہمی مارا بیگ لوٹی تا وقت کہ میں جو منتخب نمائندہ ہستا تا وقت کہ میں سیاستدان ہستا تا وقت کہ میں حکومت وقت بلوچستان ہے وقت جس نبی وقت گپا کہتے شور شرابہ نہ کا وقت معاملات کہتے ہیں ٹھیک نہ کا تا وقت پاسبل نہیں اور کلیئر کٹ گپ ہے واضح گپ ہے کہ یہ دراہ امداد کہتے ہیں یہ پتہ ہمیں مطلب روک تو روک گروپا نہیں کرا رہو یعنی بلوچستان سے ڈن روک تو روک گروپ تو وقتہ بلوچستان سیلابہ لاسٹ ٹائم یا گروپ واسطہ مشہور بو لیکن من تو ہمیں سمجھی نہیں من خیر زیادہ خوشحال کوئی چیز نہیں دی لیکن مایوسی یا منفی گپ مکن ہے تو یہ مدنی ذمہ داری ہے اگر کہ امداد پاکستانہ برسی تھے اور ایک ایسے ہما دستانی ہمودا بار مبی تھے اور آنے کیسے چند جو میں بالا طبقہ ہستا ہمارے بینک بیلنس زیادہ مکن تھے تو اور اگر کہ میں عوامی نمائندہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان خاص طور سے آج ذمہ دار مردم بلوچستان معاملہ ہے بلوچستان مسئلہ ہے بلوچستان عوام تکلیف ہے اجاگر مکانہ اور حق کا مجورہ تاکہ اور مطلب مزے نے کب تو اسے کہ انگا تک بلوچستان ہے تو کا
کوئی بحالی واسطہ کوئی قدم جورب نہ بوتا بالکل برائے نام بھی منی خیال ہے کہ کم از کم من ہمیں کا علاقہ نہیں تو کشی تو کوئی ٹینٹ بھی نہ رہتے تھا تو بے ماما گوش نہ نا کہ جھینوا کانفرنس رقم کیسے امداد کیسے آ بلوچستان عوامی بحالی واسطہ آ حصہ مطابق ملی تھے یا نہ ملی تھے بالکل بالکل بانو کنچو کے تو ہوتی گپو حالے تہا گوشتے مگندے کے بازی جاگے استی چونکہ بلوچستان گیشتر اثرمند بتگ سیلاب وجہ چی بلوچستان گیشتر چونکہ نصیر آباد اگر گب بکنی تو بعض شدید استی سیلاب متاثری ننوئی سخت سردیاں پچھی آسمانی چیرا نشتگا انگتک کو مکے وداری گا اور انگتک ہے بعضی دمگستی آپ پشتاتا گا گوستگی پنچ مایا چی آپ ہم کشک نبوتگا وتی اتی گپ بالکل وتی جاگے بالکل درست ہیں کہ استے جو میڈیا یا بلوچستان شہری وڑی کور کرنے گا نہیں بنسبت مچاری کی دیگر صوبے کور کرنے گئے تو مچاری جینیوا کانفرنس اگر گپ بیکنی تو جینیوا کانفرنس کے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے وتی چاہا چیف سیکٹری دیم داتا اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ وقت جند یہ باہر بزرگ تھی چیف سیکٹری جائے یہ شہری وڑی اعداد و شمار بیان کو گیا تھا یہ موقع رست گیا تھا کہ بلوچستانی جو صورتحال آئی ہے مردمارا واقف بکن تھی تو شما چی سرپت بے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جینوا کانفرنس شرکت کنک چنچو علمیہ منی خلا وزیر اللہ صاحبہ کہتے ہیں یہ معاملہ بہت سیریس نظر تھا یہ معاملہ یا سوری ٹو سے یہ معاملہ اہمیت سرپت نہیں اگر یہ معاملہ اہمیت سرپت بوتے مطلب بدقسمتی ہے کہ میں بلوچستان میں توقع کہتے ہیں ہر کس کی حکومت سے توقع کہتے آئی واسطہ درستوں سے زیادہ مشکلات آئی وتی آس پاس سے مردم بہیں اور ہمارے نا وقت کنب زندانی تو کا اہم مسائل حل بنتے تو یہ گپ تمہیں بالکل صحیح ہے تمہیں تجزیہ بالکل مستند ہے کہ اگر کہ وقت یہ چیزیں پہ سمجھتے اگر اس اہمیت پہ سمجھتے ہیں تو بعض موقع اس تک کہ بلوچستان یا فورم سارا بلوچستان میں مسئلہ ہے آئی پرابلم تھا اجاگر کرتا بالکل لیکن منی خیال ہے کہ انگتا کا صوبائی سطح ہے اس سے وطنی مردمانی تو کا مطلب چیز پیدا نہ کرتا اویرنیس کے بھائی جو رقم الگ کنک بوتا ہے یہ جو رقم گورنمنٹ کی طرف سے مل لیتا ہے یا مختلف ذرائع سے مل لیتا ہے اس علاق دگان سارا بلا دی تو وقت کے تو وتی 10 سے پیسہ ہے کہ اس سے آ رہا صحیح استعمال کو بکنے تو دیگر جیب سے چو کارے اور چو جنے اگر کم میں زیاد بلوچستان ہے جو کار بوتا کم میں زیاد تو آپ ادا بھی کیسے منی خلا پرائیویٹ سیکٹر ہوتی یا اپنی مدد آپ کے تحت بوتا ورنہ مردم ہم اپنے بے یار و مددگار اور دلیل و خوارا تو منی خلا ایک موقع حسرت آ رہا جایا کو گورنمنٹ لیکن آ رہا اسی اندازہ نہیں اس چیز اندازہ نہیں کہ ماں کے نقصان کا نظر کہ غلطی کا نظر اچھا محترمہ انچو کے تو گوش گئے کہ مچاری کے بلوچستانی تا ایک مزنی فیکٹری کرپشن ہے کہ کرپشن ہے اس بلوچستان بدھا لیا اے نہجہ سر کو تک تو ہرچ جاگے مچاری کے ہرچ پیڑ بی بی ہرچ میدان بی بی ادھر کرپشن ہے اس باسی رپورٹ دی ماقائن تین کے شاپ بھی تھی تو ایک ذر رہی فنڈ سیلاب متاثرینانی بحالی واسطہ کے آئینی تعمیر نوے واسطہ دیگ بھی آ گیا آیا یہ ذر کرپشن ہے نظر نہ بنتی سوری لاسٹ پیراگراف کے چھویں سوالی بانو کنچو کے تو وقت ہم گش گئے تھے کہ کرپشن ہے کہ ایک مصنوعی فیکٹری بلوچستان تہا کہ ہر میدانہ مگندے کی کرپشن انکشاف بھی تھی تو یہ جو بلوچستان سیلاب متاثرین بحالی واسطہ داتگی جو ذر رہا آیا یہ ہم چانسز است کی کرپشن نظر بے بم 101% دیدی نظر آئے گئے یک چیزیں ماں شما گن گئے ماں شما فیلڈ تو گئے ماں شما چار گئے کہ کوئی ہم کے قابل ذکر کار نہ بوتا کہ بشک بیبی تھے بحالی واسطہ کوئی قدم کیس بوتا منی خلا کہ کم میں جاتا 90% کیس سے آ کرپشن نے نظر بوتا باقی اگر 10% جتا کسیا تو آدھے کے گپ سے تو یہ زیادہ زبانی کلامی گپ بوتا گا اور یوں تو میں یک چیزیں نوٹ کر لگاؤں کہ گورنمنٹ یا جو ذمہ دار افسران آنے اس چیزیں قطن پروانے سے کہ میں بدنامی بھئی میں واسطہ دینے واسطہ مسئلہ بھئی یا ہمارا کیسے پڑا ہمیں عوام کے رہا ووٹ واسطہ روگی ہیں تو ماں کم از کم وتی ووٹر جا وتی عوام مطمئن پکنا
और आनी हक्का आहे ना बिदाया कम अज कम अगर रुपये तो कशमा हष्टाना वरे चारानो बिदे ने तो यक मतलब ना सिर्फ करप्शन सैलाब जदगानी फंड है बल्कि 100% करप्शन ठीक अगर कोई ठीक बानू बस मिनतवारा तो ती कीमती वक्ताची मारा वक्त दाद बानूक नरगिस बलूच साहिबा कि मैं गुना गपो हाल करेंगे गपो हाल शुमा दिलगुश को चूँकि ये गुशगे के बलूचिस्तान तहा कि बलूचिस्तान सलाह मुतासरी नमगेंदे के बलूचिस्तान अस्ते नज़रअंदाज कनक बुतक मीडिया हम नेमगा छे कि आवड़ा कवरेज देयग नबिता बलूचिस्तान सलाह मुतासरीना के सिंधे देयग बुतगा था तो जेनेवा कॉन्फ्रेंस वती एक मसनी मिसाली और ये बानो के नरगिस बलूच साहिबा की वती गप्पे तहा एक अहमी गप्पे को कि बलूचिस्तान हुकूमत व देशीय संजीदगी ज़ूरगा नहीं और बलूचिस्तान हुकूमत अगर संजीदगी बुजुर्ग तो बासी पेड़स्ती बलूचिस्तान जो सूरत हाल बेहतर बुतगा था बलूचिस्तान अनु सूरत हाल ही नहज सराय के उदमाली बहरान अतक सरकारी मुलाजमीनानी तनख्वाह अस्ते निकरा पैसा नेस्ते माली ख़जाना जो अंचु खाली बुतक तो बलूचिस्तान हुकूमत संजीदगी अगर ज़रूरत बबूती तो बलूचिस्तान हुकूमत अगर संजीदगी ये बड़ी कार्य बकोती तो बलूचिस्तान ये बड़ी सूरत हाल नहीं तचे कि NFC वार्ड तहत शहर्स जो बलूचिस्तान रस्तगा बलूचिस्तान गस्तगी हुकूमत हम अंची बड़े मनसूबियानी सर जतक जो बलूचिस्तान आम माहलू के वास्ते कोई खातिर ख्वाह फ़ायदेमंद न बुतगा और हम बाज़ी मनसूबा नीम बुंदक बुतक के ऐनिकार हम अंगतक पश कप्तगा और ए अस्ती ज़र अस्ती पजवानिया कारमर्स कनक नबुत तक और अमे बड़ा के सलाह मुतासरी ने क्या बहाली यक मजनी बारी कि बलूचिस्तान हुकूमत सराय बलूचिस्तान हुकूमत के अस्ते सलाह मुतासरी ने जो बहाली आई वास्ते जो रस्ते के फंड हम वती एक मजनी सवालिया निशानी चेके बाजी जागिया के इंकशाफ बुतगा तक करप्शन है चेके हर्ज पेड़ बिबिते बलूचिस्तान अमीन चो के बजट कायनते बजट गेश्तरी ज़र अस्ते करप्शन है आमाज बयानते तो बलूचिस्तान जो सलाह मुतासरीनी जेनेवा कॉन्फ्रेंस है जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अमिचो के ज़र रसगी बलूचिस्तान वास्ता आया ची वड़ा चेको बैलेंस कनक बनते यक जोस्ती BNP अवामी सरूक मैं मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब के सरबरा BNP अवामी मैं गुना इसरार ज़हरी साहब गपो हाल करती मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मीर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि हम मीर साहब जेनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर बात करें तो जेनेवा कॉन्फ्रेंस को वफाकी हुकूमत अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझ रही है। वो कह रहे हैं कि हमें तवक्को से ज़्यादा इमदाद मिली है सिंध की तरह बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके जैसे कि हम देखते हैं कि हालिया बारिशों से सैलाब से शदीद मुतासिर है। इसमें स्पेशली अगर नसीराबाद डिवीज़न की बात करें अब हज़ारों की तादाद में लोग शदीद सर्दी में खुले आसमान में पड़े हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो क्या समझते हैं कि इस गैर मुल्की इमदाद से बलूचिस्तान के मुतासरीन को कुछ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीबी, ये जो जिनीवा का कॉन्फ्रेंस था डोनर कॉन्फ्रेंस इसका नाम था मेरे ख्याल में गालिबन। तो इस सूरत हाल में तो हम यही ही मिसाल दे सकते हैं कि जैसे जुम्मे के दिन कोई अगर लोग मस्जिद में जाते हैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर बाहर जब निकलते हैं तो 8-10 फ़कीर उनको घेर लेते हैं तो उनसे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा भी वही हाल है। वो डोनर कॉन्फ्रेंस में हम गए हैं तो वहाँ से कुछ यही भीख मांगने के लिए बैगर की नीयत से गए हैं। तो अगर किसी ने हाँ किया हुआ है तो उस पे हम यहाँ बड़े शामियाने बजाते हैं कि हमने बड़े तीर मारे हैं, हमें इतना भीख मिला है। तो ये भीख के लिए उनके भी शर्त शराइतें कि इस तरफ भीख नहीं देंगे, हम इस तरह देंगे कि आप प्रोजेक्ट दे देंगे और उस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम अगले 3 साल में आपको ये पैसे किस्तों में देते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ जो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे तो उससे बड़ा हिस्सा सिंध ही ले जाएगा और थोड़ी बहुत अगर बलूचिस्तान के लिए आ गए, आपको पता है कि बलूचिस्तान में बेरोज़गारी ये जो गुरबा बहुत है हुकूमती लेवल पर, तो आके उनके लिए कमीशन का ज़रिया बन जाएंगे और छोटे मोटे टेंट और ये गंदम की एक बोरियां और बाकी जो छोटे मोटे कच्चे मकानात के लिए 5-10 हज़ार रुपये लोगों को मिलते रहेंगे। तो बाकी वो सारे वो जो हमारे गुरबा है हुकूमतों में वो उनको मिल जाएंगे। तो इसके लिए इतना खुशफहमी में बलूचिस्तान के लोगों को नहीं पड़ना चाहिए।
اچھا میر صاحب، جیسے کہ آپ کے جو وقتاً فوقتاً ہم بیانات بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کرپشن کے بلوچستان میں کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں کرپشن. تو کرپشن ایک بہت بڑی فیکٹر ہے بلوچستان میں چونکہ ہم دیکھتے ہیں. آئیے یہ جو امداد ملی ہے تو کیا اگر مل جائے گی اس امداد بلوچستان کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے، تو وہ بھی کیا کرپشن کی نظر ہو جائیں گے؟ بی بی مجھے یہی لگتا ہے کہ جتنا بلوچستان کے حصے میں یہ بھیک سے جو آئے گا، اس بھیک کے بجائے بلوچستان میں یہ جتنے چیک پوسٹیں ہیں نا 3 سال کے لیے، ان کو بھی یہ مختص کرے بلوچستان کے لوگوں کے لیے. اس کا آدھا جتنا وہ چیک پوسٹوں سے ریکوری ہو سکتی ہے اور بلوچستان کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد اس سے بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. صرف 1 سال کے لیے وہ سارے پبلک کے لیے استعمال ہوں تو یہ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بھیک مانگ کے اور بھیک والے پھر ہمیں بھیک دے دے. ابھی ہم بیگر کا بیگر بنتے ہیں. تو اس پہ اگر ہم جتنا بھی بات کریں گے تو اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو ذلیل کریں گے. یہ بھکاریوں کے مال سے ہمیں ملنا اور پھر وہ بھی بھیک مانگ کے ملنا، پھر ہمارے یہ غریب حکومت والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچوں کے لیے یہ اگر استعمال ہونا ہے تو میرے خیال میں اس پہ پبلک کو اتنا خوش نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خوش نہیں ہونی چاہیے. اچھا میر صاحب، جیسے کہ آپ خود بھی پارلیمنٹ میں رہے ہیں، سینئر سیاسی رہنما ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، منتخب نمائندے، اگر وہ بلوچستان میں سنجیدگی سے کام کرے، اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے تو ہم اس مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتے؟ کیوں نہیں نکل سکتے؟ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ کے چیک پوسٹ ہیں نا، یہ 3 سال کے لیے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ایک بات کرے کہ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یہ لوگوں کے مسائل اور اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم خرچ کریں گے. اور یہ تھوڑا ایمانداری کر لے. وہ ان کا اپنی جیب سے نہیں ہوگا بلکہ وہ جو سمگلنگ کا مال گزر رہا ہوتا ہے ان سے، یہ تیل، ایرانی تیل سے اور باقی جو منشیات کے پیسوں سے جو شفٹ ہو رہی ہے وہاں سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں جو ابھی انڈیویجول کے جیب میں جاتے ہیں پھر پبلک کو مل جاتے ہیں. بالکل میر صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ سنجیدگی لینے کی کافی ضرورت ہے. لیکن اگر جنیوا کانفرنس کی اگر ہم بات کریں، چونکہ ہمارا ٹاپک جنیوا کانفرنس پر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کانفرنس میں سندھ کی نمائندگی کی، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی جگہ چیف سیکرٹری کو بھیجا. وزیر اعلیٰ نے کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے خود شرکت کیوں نہیں کی اور بیوروکریٹ کو کیوں ذمہ داری دی ہے؟ دیکھیے، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں دن کو ہوگا. دن کو وزیر اعلیٰ صاحب کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں جا سکتا. رات کو کانفرنس ہی ختم ہو گیا تھا تو اس کو دن کو بلانا چاہیے تھا. دن کو پھر وہ اس کی مجبوری ہے، ابھی کیا کرے، وہ دن کو سوتا رہتا ہے اور رات کو جاگتا ہے. رات کو کانفرنس ختم ہوتی ہے تو یہی مشکلات ہوتی ہیں ان کی. میر صاحب، کیا سمجھتے ہیں جب اتنی ہی غیر سنجیدگی ہے تو بلوچستان آخر کس طرف جائے گا، کہاں تک پہنچے گا؟ بلوچستان کے بارے میں یا بلوچستان کی سرزمین کے بارے میں یا بلوچستان کے عوام کے بارے میں؟ عوام کے بارے میں میر عوام صاحب، کے بارے ہمارا سوال عوام کے ہی حوالے سے ہے. جی عوام تو ایسے ہی رہے گا. جو حالت ہے جیسا ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ کی چینل پہ میں نے 5 سال 10 سال پہلے یہی باتیں کہی تھی کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. بلوچ سرزمین کے لیے بہت کچھ ہے اور بلوچ سرزمین کے اندر بہت کچھ ہے. تو لوگوں کی نظریں جو ہے سرزمین پر ہے، لوگوں پر نہیں ہے. لوگ جتنے بدحال ہوں گے، جتنے بے روزگار ہوں گے، اس سرزمین کو چھوڑ کے کہیں اور مائگریٹ کر کے چلے جائیں گے. پھر جو ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اور یہاں کے جو ان کے بندے ہیں وہ مل کے جو ہے یہاں کے وسائل کو لوٹنے کی کوشش کریں گے. ان میں اپنے لوگ بھی شامل ہوں گے، ان میں پرائے لوگ بھی شامل ہوں گے. تو وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یہی ہے کہ ان کو خوشحال نہیں رکھو تاکہ وہ بدحال ہو کے یہاں سے مائگریٹ کر جائیں ایسے علاقوں میں، ایسے جگہوں پر کہ جہاں یہ سرزمین خالی ہو. تو مختصر بات یہی ہے. ابھی میرے خیال میں آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے، بلوچستان کے عوام بھی سمجھتی ہے اس بات کو. اچھا میر صاحب، آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیسے ہم اس مشکلات سے نکل سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے منتخب نمائندے سنجیدگی سے کام کریں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ منتخب نمائندے ان میں سے کچھ منتخب ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سارے جو ہے منتخب نہیں ہیں بلکہ بنا کے بھیجے گئے ہیں.
جس نے بنا کے بھیجا ہے وہ ان کا مرضی ہے، جو کرنا ہے جو کروانا ہے ان سے وہی کریں گے نا. تو اس میں پبلک کی باتیں تو نہیں ہوتی کہ پبلک نے ووٹ دیا ہوگا اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو کیوں ہم دھوکے میں رکھتے ہیں؟ تو ایک چیز چل رہی ہے جو 10 15 20 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جدید دور چل رہا ہے، سائنس اتنا ترقی کر چکا ہے، آپ کے یہاں یہ اتنی چیزیں بن گئی ہیں، لیکن بلوچستان کی حالت وہی ہے اور بلوچ قوم کی حالت بھی وہی ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. اور یہ ہماری تیسری نسل ہے جو اس دوران یہ پلی بڑھی ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، بے روزگاری کے اور منشیات، بہت ساری چیزیں ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ آنے والی نسل کو ابھی کس طرح ادھر سمجھانے کی یا بسانے کی یا ایک اچھی سوچ دینے کی ہم کوشش کریں گے. بس بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں کے رحم کرم پر. اچھا میر صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو بنانے اور بیچنے کی بات کی، یہ بنانے اور بیچنے کا عمل کیسے رکے گا اور بلوچستان کو پولیٹیکل انجینئرنگ سے کیسے پاک کیا جائے گا؟ مشکل سوال ہے. یہ سوال کا جواب میرے خیال میں اگر آئنسٹائن کو بھی لا دیتے اس کے پاس بھی یہ فارمولہ نہیں ہوتا، یا کوئی اور فلاسفر ہوتا بلوچستان کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیسے بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن دے ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک میر اسرار اللہ زہری صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بی این پی عوامی سربراہ میر اسرار اللہ زہری صاحب میں گناہ گپو حال کن گیا یہ گپو حال تحباز انکشافاتم کو اور یہ گوشت کستے بلوچستانی حکومت اگر سنجیدگی سرکار بکتی تو بلوچستان مروچی یہ حالت سر نبوت گیا تھا. بلوچستان ہے چونکہ یہ معاملات تھا بلوچستان محلوق عذاب و خواری، بلوچستان وسائل بوا کے باوجود ذخیرہ معدنیات بوا کے باوجود بلوچستان کے ہی حالت سربت تک آئیو کستے بلوچستان جو نمائندیاں آج ذمہ دارن تھی آبائی یہ چیزیں خیال بکنن تھی پرچہ کیا ہے نا اے وڑی اچ سدی پر نیس تھی اور آج تھی وزارت نشتگار وزارت مزایا زور گیا اور محلو کے اچ غم و فکرانین تھی چونکہ بلوچستان تہا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے ہم گپو حق کو کہ ایک مزنی فیکٹری بلوچستان تہا کہ عوامی خدمت کنک نہ بیتی، بلوچستان تہا سیاست اما کنک بیتی کہ وتی مفاد وتی ذاتی مفاد بھی بیتی. تو پولیٹیکل انجینئرنگ دارک بھی بیتی تو بلوچستان بعضی معاملات استا آجوانیاں حل بت کننتی ہیں جو کہ میں گپو حل بھی آگیا جنیوا کانفرنس. تو جنیوا کانفرنس جو کہ گوستگی روچا کے ماں چاری کہ جنیوا کانفرنس بتگاتا شتہا مزن وزیر شہباز شریف سروکی استقابینہ عیدگی مردمہ ہم باہر سرتگ اور چاری صوبیانی نمائندگی اینی وزیر اعلیٰ کو تگ لیکن ماں چاری بلوچستان تہا بلوچستان وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو صاحب آیا شرکت نہ کو تگاتا یہ وتیجہ چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی دیم داتگ اور آیا اعداد و شمار بلوچستان جو سلام متاثرین حوالے اچھی رپورٹ پیش کو تگ جوانیہ بلوچستان اعداد و شمار استے بیان کو تگ اور چونکہ جنیوا کانفرنس وزیر اعظم شہباز شریف گشتگا کہ جنیوا کانفرنس استے عوام دعائیں چھی حکومت اخلاص نتیجے وجہ چھی جنیوا کانفرنس ہمارا سچی سرجمی استے حکومتانی نیم کا چھے بیسا زورک بودتگا اور ہمارا توقع چھے گیش توقعات چھے گیش استے ہمارا کمک دیگ بودتگا تے جنیوا کانفرنس کہ گوشک بوا کے $10 ارب نزدیکا یہ جنیوا کانفرنس استے کمک دیگ بودتگ پاکستان سلام متاثرین اور اقوام متحدہ جنرل سیکرٹری ہم سیلاب دوران استے دا پاکستان حد کا گیا تھا یا ہم مختلف جگہانی وزٹ کو تگا تھا بلوچستان و سندھ استے شو تگا تھا یعنی سیلاب متاثرینانی حال پرسی کو تگا تھا اور یہ جنیوا کانفرنس کے بتگا تھا. تو جنیوا کانفرنس مزن وزیر کے استے ہوتی جنیوا کانفرنس بندات مزن وزیر پاکستان سلام متاثرین آئین چھ بندات کو تگا تھا یعنی اعداد و شمار گشتگا تھا یعنی رپورٹ جائزہ زورک بتگا تھا اور $10 ارب چھ گیش یہ جنیوا کانفرنس امداد دیا گئے گپو حال بھی آگئے کہ $10 ارب چھ گیش استے سلام متاثرین بحالی و تعمیر نوئے واسطہ $10 ارب چھ گیش استے امداد رستہ گشانچی مستری استے چونکہ مستری امداد استے بینک کے نمگا چی دیگ بودتگا تھا کہ گوشک بوا گئے کہ سلام متاثرین اور آؤد استے وزیر اعظم گوشتک کے جنیوا کانفرنس $9 ارب کروڑ امداد کے دیگ بودتگا تھا شاچی گیشتر اسلامی ترقیاتی بینک کا $4.2 ارب امداد دیا گئے جارج تک عالمی بینک کا $2 ارب اعلان کو تگا
اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا $50 کروڑ دیا گے وعدہ کو تک. اور ای جینوا کانفرنس چونکہ اعداد و شمار بلوچستان حوالے کے بلوچستان سلاح متاثرین حوالے چی پجوان یا چیف سیکرٹری عبدالعزیز عقیلی صاحبہ باہر زرتگ اور بلوچستان سلاح متاثرین اعداد و شمار بیان کو تک. اور جینوا کانفرنس چونکہ 4 صوبانی سروزیر شرکت کریں گی بتا بلے بدبختیہ کہ بلوچستان جو سروزیر عبدالقدوس بزنجو صاحب یہ شرکت نہ کوتا اور وتی جہاں چیف سیکرٹری دیمدا تک وت یک جینوا کانفرنس مزنی جستی کہ یہ شرکت استے پرچہ کت نہ کو تک اور آئیے موجودگی استے واضح تحفظات بلوچستان عوام ہم استا کہ اگر آئیے جوانیہ استے بار بزرتی پر جوانیہ کمک بلوچستان والیا چی ہم رستگا تھا. اور یہ جو کمک بلوچستان سیلاب متاثرین والیا چی چنچو ادا بننتی ای وقت ہم یک جستی کہ $10 ارب نزدیک کہ استی سیلاب متاثرین بحالیہ کے امداد دیگ بیا گیا. تو اسے بلوچستان اس چنچو کہتی اور بلوچستان اسے چیکو بیلنس چوم بیانتی ہم یک مزنی جستی کہ آؤ کی واحدہ استی دیما ہیر کنک بیتی. اسٹوری لائن 360 نو وحد دا بتا حلاس منہ بینش بخش بدیت اجازت اللہ میں آری.